میں اصل میں کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ 26 کو لوگ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، تو آئیں گے تو بہت اور بھی اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ موسم چل رہا ہے کرسمس کا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کی پیدائش پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں آج ہم صرف ان کا جائزہ لیں۔ یہ وہ اعتراضات ہیں جو سائنسدانوں نے کیے، یہ وہ اعتراضات ہیں جو مذہبی لوگوں نے کیے، ان لوگوں نے جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا اور ان لوگوں نے جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ فری انکوائری کے قائل ہیں کہ اگر اعتراض ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے، اس کے دلائل اور شواہد پر غور کی جائے، اس کو بالکل ایک دم ویسے رد نہ کر دیا جائے۔ اگر وہ قابل قبول ہے تو سر آنکھوں پر، اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس کو قبول نہ کرنے کی بھی وجوہات ہونی چاہیے، یعنی دھینگا مشتی نہیں چلتی مذہب میں اور نہ چلنا چاہیے۔ سائنس کی طرف سے جو اعتراض کیا گیا وہ یہ ہے کہ صاحب آپ دیکھیے کہ ہمیشہ مرد اور عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ کنواری تھیں اور ان کے کوئی جنسی تعلقات پیدا نہیں ہوئے، تو لہذا یہ سائنس کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لازمی ہے عمل ٹھہرنے کے لیے کہ صاحب اسپرمیٹوزون اور اووم دونوں کا امتزاج ہو اور اس سے کچھ پیدا ہو، اور چونکہ یہ خلاف ہے لہذا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو سائنس کا یہ دعویٰ ہے وہی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ لوور اینیملز کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہرمیفروڈائٹس بھی ملتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو پارتھینوجینیسس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، یعنی کیڑے ہیں، تو وہ کوئی ان میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، وہ آپس ہی میں خود وہ کرتے ہیں اور وہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں، انڈے دیتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو جب لوور نیچر میں جو ہو رہا ہے تو یہ صحیح ہے کہ انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ فطرت میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے، فطرت میں ایسا ہو رہا ہے۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جب آپ لوور اینیمل سے آپ ہائر اینیمل کی طرف یعنی انسان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں ہوتا، لیکن اب آپ یہ طے کیجئے کہ جب آپ انسان سے یعنی بشر سے فوق البشر کی طرف جائیں گے تو کیا بشری قوانین کا وہاں بھی اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض اوقات انسانوں کے جو کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا اطلاق تمام انسانوں پر نہیں ہوتا، اگرچہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جا کے کہیں ٹریفک روک کے کھڑے ہو جائیں، آنے والے ٹریفک کو بیچ میں دھرنا دے کے بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اندر کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ٹریفک غیر قانونی طور پر روکا، ٹریفک کو اس طرح سے روکنا غیر قانونی ہے۔ لیکن وہ جو ٹریفک والا سارجنٹ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ٹریفک روکتا ہے، لیکن وہ غیر قانونی نہیں گنا جاتا، اس لیے کہ وہ کسی قانون کے تحت روک رہا ہوتا ہے، اس کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ بھائی ادھر والا جب اتنے ہو جائے تو ادھر کو چھوڑ دو اور ادھر والوں کو چھوڑ دو ورنہ یہ آپس میں لڑ مریں گے۔ تو عرفہ و اعلیٰ مفاد کی خاطر چند افراد کو تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں بجائے اس کے کہ اللہ میاں کے ہاں پہلے پہنچ جائیں۔ تو وہاں پہ وہ قانون ٹوٹ نہیں رہا ہوتا بلکہ ایک دوسرا قانون نافذ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ چونکہ ٹریفک والا روک رہا ہے تو لہذا مجھے بھی حق پہنچتا ہے، آپ بھی بیچ میں شروع ہو جائیں روکنا تو آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ قانونی جواز نہیں ہے۔ اگر لال بتی ہو اور آپ اس کو پار کر جائیں تو پولیس والا آپ کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور آپ کا چالان ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ہونا تو چاہیے۔ لیکن اگر ایک گاڑی چلی آ رہی ہے اور اس میں مریض آپ نے رکھا ہوا ہے ایمبولینس ہے اور پاؤں 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 بجاتی چلی آ رہی ہے تو اس پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ اس کو توڑتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ کہیں پہ آگ لگی ہے تو فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ اس کو توڑتی ہوئی نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر مسئلہ کسی انسان کی جان بچانے کا ہے، کیونکہ عرفہ و اعلیٰ مقصد سامنے ہے، تو آپ اس قانون کو توڑتے نہیں ہیں،
لیکن آپ کو اس سے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے، مستثنا قرار دے دیا گیا ہے۔ جب کسی ملک کا کوئی وزیر، بادشاہ، صدر، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو دونوں قوانین ٹوٹتے ہیں۔ پہلے تمام ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے کہ اب کوئی گزرے گا نہیں، یہاں تک کہ بیچارہ پیدل آدمی بھی سڑک پار کرنا چاہے تو اس کو نہیں کرنے دیتے کہ نہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ چاہے بتی لال ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، جیسی بھی ہو، صدر صاحب کی گاڑی آ رہی ہے تو وہ دندناتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ ہر اسٹاپ پہ رکتی نہیں ہے کہ لال بتی ہے تو روک لوں۔ اس پہ دونوں قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، قانون موجود ہے۔ صدر صاحب کے جانے کے بعد آپ یہی حرکت کیجئے، لال بتی توڑ جائیے کہ صاحب صدر صاحب کی گاڑی آئی تھی، آپ نے نہیں روکی تھی، مجھے بھی مت روکیے، تو آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ انسانوں کے درجات کی وجہ سے یہ قوانین کے اطلاق میں فرق آتا ہے۔ تو جو ارفع و اعلیٰ بشر ہو، بلکہ ما فوق البشر ہو، تو کیا اس کے لیے آپ یہی بشری قوانین کا اطلاق کریں گے؟ وہ قانون ٹوٹ نہیں رہا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پہ ایک ارفع و اعلیٰ قانون ہے۔ میں پھر وہی مثال دیتا ہوں کہ اگر فائر بریگیڈ والی گاڑی جا رہی ہے اور اس کے لیے وہاں پہ لال بتی پہ رکنا ضروری نہیں ہے، اس کو توڑتی ہوئی گزر جاتی ہے اور کوئی اس کا چالان نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے جہاں آگ لگی ہے وہاں پر کچھ انسان بھی گھرے ہوں اور ان کی جان خطرے میں ہو، تو ان کو بچانے کے لیے جا رہی ہے، اس لیے یہ قانون تھوڑی دیر کے لیے ہم معطل کیے دیتے ہیں۔ جب آپ ایمبولینس میں مریض کو جا رہے ہوتے ہیں اور چونکہ اس وقت ایک آدمی کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے چونکہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت آپ لال بتی پہ نہیں رکتے اور پکلتے دندناتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس قانون سے اوپر سے نکل جاتے ہیں۔ جب ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہو، آپ لال بتی پار کر جاتے ہیں اور خلاف ورزی نہیں ہے، تو جہاں تمام بنی نوع انسان کی جان کا مسئلہ ہو، ان کو بچانے کی فکر ہو، ان کا بیڑا پار لگانے کی فکر ہو، تو وہاں پہ کیا ان چھوٹے چھوٹے قوانین کی پابندی لازمی ہوگی؟ اگر ہم یہ روزمرہ کی مثالیں دیکھ لیں تو ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ پروردگار کو چاہیے یہی تھا کہ جب اس دنیا کو بچانے والا آئے اور پوری دنیا اور انسانیت خطرے میں ہو تو ان تمام قوانین کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور وہ آئے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، یہ قانون بھی روکنے والا نہ ہو کہ صاحب جب تک اس سر میں ٹوزن اور اووم نہیں ملیں گے آپ پیدا نہیں ہو سکتے، یہ قانون ان کے لیے معطل کر دیا جائے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ جو مذہب کی طرف سے اعتراضات ہوئے آپ کی پیدائش پر، لوگوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے، ظاہر ہے کہ عقل مند لوگ تو ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلی انجیل جو لکھی گئی وہ ہے مرقس کی انجیل، یہ متی اور لوقا وغیرہ تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ مسیح کی یہ ایسی پیدائش کا تذکرہ کہ آپ کی والدہ کنواری تھی، یہ آپ کو مرقس میں متی میں ملتی ہے اور لوقا میں ملتا ہے۔ یہ جو سب سے پہلی انجیل مرقس ہے اس میں ہے ہی نہیں ان کی والدہ کے کنواری ہونے کا ذکر، تو معلوم جو ہوتا ہے کہ شروع میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت مریم کنواری تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ویسی ہی ہوئی تھی جیسے عام بچوں کی ہوتی ہے۔ لیکن جب وقت گزر گیا تو ایک افسانہ یہ گھڑ لیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب یہ جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوئے، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو پہلی انجیل میں ہوتی، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہی پہلی انجیل جو مرقس کی انجیل ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ کا یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کنواری تھی، بلکہ یہ بھی تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے۔ یعنی مرقس میں کہیں بھی آپ کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ حضرت مرقس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ پیدا بھی ہوئے ہیں؟ یعنی آپ کی پیدائش کے قائل نہیں ہیں لیکن آپ کے معجزات بیان کر رہے ہیں، آپ کی وفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، مردوں کے بعد جی اٹھنے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اسے مانتے نہیں ہیں یا وہ بات آپ تک پہنچی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مذہب جو آپ کی مدد کرے سو کرے، لیکن لسانیات، لنگوسٹکس آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی ہے۔ میں عام روزمرہ کی مثالیں دیتا ہوں مذہب سے ہٹ کے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ میں نے کہا 2000۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
میرے یہ کہنے سے 2000 سے آپ کیا مراد ہے؟ کہ میرے پاس 2000 کتابیں ہیں، لیکن نہ تو میں نے میرے پاس کہا، نہ کتابیں ہیں کہا، صرف 2000 کہا، اور آپ نے مطلب یہی سمجھا کہ 2000 کتابیں ہیں، یہ نہیں سمجھا 2000 روپے ہیں، 2000 کتے میں نے پالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے۔ ایسی صورت میں بلکہ یہ کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں اور میں کہوں کہ میرے پاس 2000 کتابیں، تو آپ کہیں گے یار آپ کوئی مریخ سے آئے ہیں جو اس طرح سے بولتے ہیں؟ ہم ایسے تو نہیں بولتے، ہم تو یہی کہتے ہیں 2000 معلوم ہو رہا ہے، باقی فضول بکواس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو باقی چیز کا ذکر نہ کرنا اس وقت بھی ضروری ہو جاتا ہے جبکہ مفہوم واضح ہو اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئے، تو ہم فضولیات نہیں کہتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر میں بیٹھا ہوا ہوں اپنے مسلمان دوستوں کے درمیان اور ہم وہاں پر بات یہ کریں کہ یار جو کھانا پینا ہے کھا لو، رمضان شریف آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے جو رمضان شریف کے تصور سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان صاحب آ رہے ہیں تو رمضان صاحب آتے رہے، کھانے سے کیا روکتے ہیں؟ انہوں نے کوئی قانون پاس کیا ہوا ہے؟ ڈنڈے مارتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے کہ کھا لو رمضان صاحب آ رہے ہیں کہ رمضان صاحب کے اکاؤنٹ میں کھانا ہے کہ وہ آ کے پیمنٹ کریں گے۔ 525 غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جہاں رمضان کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف کے کھانے پر پابندی ہوگی، تو ابھی جو کچھ جان بنانا ہے بنا لو، اس وقت نہیں بنے گی۔ لیکن ہم ان چیزوں کی وضاحت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے، لیکن اگر میں کسی انگریز سے بات کرنا چاہوں تو مجھے وضاحت کرنا پڑے گی اور مجھے کہنا پڑے گا بھائی رمضان شریف آ رہے ہیں، اس مہینے میں یہاں پہ کھانے پہ پابندی ہوتی ہے، ہوٹل تک بھی نہیں کھلتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، باہر کھائیں گے تو آپ کو لوگ ماریں گے، چالان بھی ہو جائے گا، اندر ہو جائیں گے، ضمانت بھی نہیں ہوگی، بھائی اس لیے ابھی جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ اپنوں میں بیٹھ کے یہ بات کی تفصیل نہیں بیان کرنا پڑتی کیونکہ ہم اس سے واقف ہیں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ آج 1997 کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب 1997 میں پورے سال ختم ہونے والا ہے، تو سن 1997 میں ہم نے کتنی ترقی کی، اقتصادی ترقی۔ ایک صاحب لکھتے ہیں تو وہ 1997 جنوری سے شروع کر کے دسمبر کے آخر تک لے آتے ہیں اور تمام کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہم جس زمانے میں بات کر رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کا زمانہ ہے تو یہ پہلے بھی آئے تھے، تو لہذا اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے کیا ترقی کی اس کا جائزہ لیا جائے۔ تیسرے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم 1947 سے لیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔ تو دو افراد نے 1947 سے لے کے 1992 یا 95 تک کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک 1992 سے 1995 میں پاکستان نہیں تھا یا پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی کہ نہیں، وہ ان کے موضوع سے خارج ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے موضوع سے خارج ہوتی ہے تو ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہم مانتے نہیں ہیں۔ میں اکنامکس پہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ضروری ہے کہ میں اس کے بارے میں کیمسٹری کا بھی ذکر کروں، مجھے آتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے پڑھی ہے، لیکن اس کا ذکر نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کیمسٹری نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کیمسٹری کے علم سے ہی اس کو منکر ہوں کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور 525 مضامین کا میں تذکرہ نہیں کرتا اکنامکس کی کتاب میں کیونکہ وہاں ذکر کی وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری بات موضوع سے خارج ہوتی ہے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ مرکز کی انجیل جو شروع ہو رہی ہے وہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پہ حضرت مسیح کی تبلیغ کی دور شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے حضرت یحییٰ کو لے کے چلتے ہیں۔ تو پہلے کی جو 30 برس ہیں وہ ان کے موضوع میں نہیں ہے، اس لیے نہ وہ پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ آپ کی کنواری سے پیدائش ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کسی اور قسم کا کوئی تذکرہ کرتے ہیں۔ نہ تو انکار ہے ان واقعات کا اور نہ ہی ان سے لا علمی ہے، کیونکہ کسی چیز کا ذکر نہ کرنا اس چیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس چیز کو جانتے ہی نہیں۔ بعض اوقات ہم مصلحتاً کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ میں نے
آپ میں سے کسی صاحب سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور کہا تھا کہ 1 ہفتے میں لوٹا دوں گا. آپ شرافت میں مجھ سے ذکر ہی نہیں کر رہے، اور 1 ہفتہ کیا بہت دن ہو گئے. تو آپ اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں کہتے مجھ سے. میرے سامنے بیٹھ کے جیب میں ہاتھ ڈال کے 5 روپے کا لون نکالتے ہیں، 1-2 چونیاں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ مجھے احساس دلا رہے ہیں بھائی تم نے 500 لیے تھے، اب تو میرے پاس یار 5 روپے رہ گئے، کچھ تو شرم کر لو، دے دو. آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، کہہ بھی گئے. دوسرا آپ کے پاس طریقہ یہ ہے کہ آپ میرا نام نہیں لیتے، آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار آج کل زمانہ ہی ایسا خراب ہے یار، وہ فلاں صاحب جو ہے نا ان کو وہ دیے تھے 10 روپے، انہوں نے کہا تھا یار 2 دن میں لوٹا دوں گا، وہ 1 ہفتہ ہو رہا ہے لوٹا کے نہیں دیا، اور آج کل تو آخری تاریخیں آ رہے ہیں 10 روپے کے، آج کل تو 10 پیسے کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو آپ مجھے احساس دلا رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر آپ نے نہ کر کے بڑی شرافت کا ثبوت دیا. آپ ذکر کرتے تھے دوسروں کے سامنے تو لوگ کہتے کہ آپ ٹھیک ہے نہیں دیے تھے، وہ تو بدتمیز تھا ہی، نالائق تھا، لیکن آپ تو شریف آدمی تھے، سب کے سامنے تو اسے ذلیل نہیں کرنا تھا. تو یہ ذکر نہ کرنا شرافت کی دلیل ہوتی ہے. بعض دفعہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم دوستوں کے سامنے بیٹھ کے ان کا ذکر نہیں کرتے. بہت گہرے دوستوں تو الگ بات، ورنہ عام طور پر نہیں کرتے. تو جن لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ صاحب چونکہ اس انجیل میں ذکر نہیں ہے تو لہذا اس آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا یا اس کا قائل ہی نہیں تھا، یہ غلط ہے. کچھ اور لوگوں نے ایک اور عقل مندی کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی، یہ متی کی پھیلائی ہوئی ہے. اس نے حوالہ دیا ہے خود یسایہ کی کتاب کے 7ویں باب کے 14ویں آیت کا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی. اور وہاں آپ عبرانی میں اٹھا کے دیکھیے تو وہاں پہ علما لکھا ہوا ہے. علما کا مطلب کنواری نہیں ہوتا بلکہ بالغ عورت ہوتی ہے. ترجمہ غلط کر دیا، اس کے اوپر پوری کہانی گڑھ دی. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے ایسے لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی اور یہ دلیل پیش کی کہ جن کے آگے اگر آپ عبرانی میں علما لکھا ہوا رکھ دیں اور اسے پوچھیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بچے نے کوئی کیڑے مکوڑے بنا دیے ہیں. لیکن وہ بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کیونکہ مغرب میں یہ دلیل پیش کی گئی، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مغرب میں اور ہمارے یہاں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر مغربی معاشرے میں کوئی عورت بالغ ہے اور کنواری نہیں ہے تو سوائے مذہبی علاقوں کے حلقوں کے اور کہیں اس پہ اعتراض نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں اگر وہ کنواری نہیں ہے اور بالغ ہے، اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو ہمارے یہاں اس کو رجم کرنے کی، سنسار کرنے کی سزا موجود ہے. وہاں قانون نہیں ہے اس کو مقدس کا کہ اگر وہ راضی تھی تو. یہاں پہ راضی ہے یا نہیں تھی کچھ بھی ہے آپ سنسار کر دیں. ہمارے یہاں یہ مفروضہ ہے کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے لڑکی کی اور وہ بالغ ہے تو وہ ابھی تک پاک دامن ہوگی. تو اس مفہوم کو حضرت متی نے واضح طور پر بیان کیا کہ آپ کنواری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یونانی زبان میں پارتھینوس یا کنواری ترجمہ حضرت متی نے نہیں کیا ہے. یونانی زبان کا جو عہد عتیق کا ترجمہ ہے جس کو سپٹوجنٹ کہتے ہیں، ترجمہ سبینیہ، وہ مسیح کی پیدائش سے بھی 250 سال پہلے کا ہے، اور اس میں یہ ترجمہ پارتھینوس موجود تھا. تو انہوں نے وہی ترجمہ نقل کیا ہے کہ جس کو وہ یہودی مانتے تھے. یہ بالکل وہی ہے جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی جماعت کا آدمی ہے تو آپ مودودی صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، شیعہ ہے تو آپ عرفان علی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، کوئی بریلوی ہے تو آپ احمد رضا صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، دیوبندی ہے تو آپ تھانوی صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. اس کے مسلک کے مطابق چیز لکھ رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کے ہاں وہ ایک ترجمہ پہلے سے رائج تھا یونانی زبان میں، تو خود ترجمہ کرنے کی بجائے انہوں نے وہی نقل کر دیا کہ تمہارے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ وہ کنواری ہوگی، اب اس کا کیا جواز ہے تمہارے پاس، انکار کیسے کرتے ہو. تو اگر الزام کسی پہ لگانا ہے تو حضرت متی پہ مت لگائیے، ان مترجمین پہ لگائیے جو مسیح سے بھی 250 سال پہلے ترجمہ کر گئے تھے، اور جبکہ ابھی تک یہ مسیح نہیں آئے تھے اور آپ کے کنواری خاتون سے پیدا ہونے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا. تو اگر ہم ان تمام جو بھی دلائل پیش کیے گئے ہیں آپ کی
اس سلسلے میں آپ کے خلاف، تو معلوم ہوتا ہے کہ تنقیدی جائزہ لینے سے ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ ایک اور صاحب نے دلیل پیش کی، مولانا محمد علی صاحب نے، جو لاہوری احمدی فرقے کے تھے، اپنی تفسیر میں جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا صاحب اس کی غلط فہمی اصل میں یہ ہوئی کہ شرافت کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے شادی سے پہلے خود ہی حضرت مریم سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے تھے، تو اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس کو چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ صاحب بات یہ ہے کہ صاحب یہ تو کنواری تھیں اور روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے انجیل کو قطعاً مطالعہ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایک سیمینری میں بھی پڑھے، ان کے پاس بی ڈی کی بھی ڈگری تھی۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے 6 مہینے میں حضرت مریم جو ہے وہاں پر گئی، جبکہ حضرت الشبا کا 6 مہینہ چل رہا تھا، تو اس کے بعد آپ واپس آئی، اس کے بعد آپ کو یہ سب جو ہے خبر پہنچائی گئی کہ آپ کہیں پر بھی یہ انڈیکیشن موجود نہیں ہے، پوری بائبل میں آپ پڑھ جائیے کہ صاحب یہ ہو کہ آپ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ کہیں اگر یہ کوئی بات ہوتی تو معجزے کے طور پر شاید کسی زمانے میں عیسائی اس کا بھی ذکر کرتے کہ صاحب دیکھیے باقی جو ہیں وہ 9 مہینے اور 10 دن میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سیدنا جو تھے وہ تو صاحب 6 مہینے میں پیدا ہو گئے تھے۔ کسی نے نہیں کہا، اور انہیں کہاں سے وہ کر کے لے آئے کہ وقت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک اور صاحب نے اسٹراؤس نے یہ الزام لگایا ہے کہ حضرت زکریا کے اور حضرت مریم کے ناجائز تعلقات تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن حضرت زکریا پر الزام لگایا گیا ہے ان کے بارے میں انجیل میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں ضعیف تھے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھے، یعنی اس پہ الزام لگایا گیا جو کام بیچارہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہودیوں کا یہاں ایک کتاب ہے تولیدیت یشوع، اور اس میں یہ الزام لگایا گیا کہ ایک رومی سپاہی تھا جس کا نام پینتھرا تھا، اس کے مسیح سے کہ حضرت مریم سے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے، تو لہذا آپ اس کے جو بچے ہوئے، تو لہذا بن پینتھرا لوگ کہتے تھے، لیکن اس پینتھرا کو بگاڑ کے متی نے پارتھینوس یا کنواری کر دیا۔ اس کی تردید میں اور آپ کریں تو عجیب سا لگتا ہے۔ خود ایک یہودی جوزف کلاؤزنر جس نے جیسس آف نازریتھ کتاب لکھی، عبرانی میں لکھی تھی، بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا، جرمن میں بھی ان صاحب نے لکھی، اس میں انہوں نے یہی روایت بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ کسی متعصب یہودی کی گھڑی ہوئی ہے، اور یہ بہت بعد میں گھڑی گئی، تقریباً مسیح کی پیدائش کے 200 سال بعد اس زبان کا تجزیہ کرنے کے بعد خود اس یہودی عالم نے یہ کہا ہے کہ لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی حامصر شہادت موجود نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ اس قسم کی کوئی بات ہو۔ کچھ لوگوں نے ایک اور جواز نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں یہودی آپ کو یہ گالی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ناجائز اولاد ہیں، دیتے ہوں گے، لیکن کسی کو اگر آپ گالی دے دیتے ہیں تو کیا اس سے حقیقت ثابت ہو جاتی ہے؟ ہم آپ کتنی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو حقیقت میں مبنی نہیں ہوتی، صرف چڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ اس میں کہا گیا ہو۔ لیکن اس میں ایک جو فرق محسوس کرنے کی بات ہے جو مجھے پہلے واقعی معلوم نہیں تھا، فادر ریمنڈ براؤن کی جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ ہاں ایک فرق ہے۔ ہم عام طور پر ورجن برتھ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش، لیکن فادر ریمنڈ نے کہا کہ نہیں، ورجن برتھ کی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں بھی ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ورجنل کانسیپشن کا ذکر ہے کہ جس وقت آپ حضرت مریم کے استقرار حمل ہوا اس وقت وہ کنواری تھی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے کہ اس وقت بھی وہ کنواری رہی تھی۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، لیکن نیو ٹیسٹامنٹ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فرق ہے کہ صاحب جس وقت آپ کا عمل ٹھہرا
تو آپ اس وقت کنواری تھی، اس وقت تک آپ کے کسی سے ناجائز تعلقات نہیں تھے اور جائز تعلقات بھی نہیں تھے، دونوں ہی نہیں تھے، تو آپ اس سے مبرہ تھے۔ اس پہ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ بھئی جب دنیا کا ایک قانون چلا آ رہا ہے کہ مرد اور عورت کے امتزاج سے بچے پیدا ہوں گے، تو یہاں پہ خدا کو کون سی آپ پریدے کے قانون توڑ کے رکھا؟ ایک تو میں نے آپ سے پہلے اشارہ کہا کہ اگر جو بشری قوانین ہیں تو ماں فوق البشر کے لیے وہ ویسے بھی توڑے جانے چاہیے۔ دوسری یہ کہ اس کا جواز کیا تھا، کہ کوئی ہے کہیں پہلے تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ صاحب ایسا ہوگا۔ حضرت متی پیش کرتے ہیں کہ صاحب یسایہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو بات پایہ تکمیل کو پہنچی، لیکن کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا کہ ایسا کیوں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مسیح کی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی عجیب ہے نہیں، کہ جب آپ اس دنیا سے گئے، تشریف لے گئے، تو آپ اس طرح سے تشریف نہیں لے گئے جیسے سب لوگ تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کا انتقال ہوا تو دوسرے لوگوں سے مختلف طور پر، یا تو انسان سوتے میں مر جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اور اگر جیتا جاگتا ہو اور اس کو لوگ تکلیف پہنچا رہے ہوں، ظلم و استبداد اس پہ کیا جا رہا ہو، اس کی جان لی جا رہی ہو، تو عام طور پر آدمی بد دعائیں دیتا ہوا مرتا ہے۔ آپ کا انتقال جب ہوا تو آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں دے رہے ہیں کہ پروردگار انہیں معاف فرما دیجیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی زمانہ جاہلیت ہے، اس سے صرف نظر فرمائیے۔ اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے گئے تو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ مرتا ہے پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر سے پھر نکلتا نہیں ہے، قیامت سے پہلے اس کے کوئی امکانات نہیں ہے، زندہ ہو کے نکلنے کے نہیں۔ آپ اس کی ہڈیاں ویسے نکال دیں وہ الگ بات ہے، لیکن زندہ ہو کے نکلنے کے امکانات نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے زندہ کیا ہو، بلکہ آپ خود زندہ ہو باہر نکل آئے، کیونکہ باہر سے کوئی نہیں آیا، آپ اندر سے ہی نکلے۔ تو آپ کا اس دنیا سے جانے کا طریقہ کار مختلف، پھر آپ سے پہلے کوئی آسمان پہ بھی نہیں گیا۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو آدمی آسمان پہ جا رہا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے سے فتویٰ دیا ہے کہ آسمان سے آتا وہی ہے جو آسمان میں ہوتا ہے، تو اگر آپ گئے ہیں تو آپ پہلے وہاں ہوں گے، آپ کا مسکن وہی تھا، عرش معلیٰ تھا۔ تو جب عرش معلیٰ والا اس دنیا پہ آئے گا تو کیا عرش والے پہ آپ فرش کے قوانین لاگو کریں گے؟ یہ تو مجھ پہ اور آپ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ہم یہیں رہتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، ہم نہ کہیں سے آئے نہ کہیں جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے جا رہے ہیں، لیکن پیدا یہیں پر ہوتے ہیں اور یہیں پہ ہم دفن ہوتے ہیں۔ آپ آئے دوسری دنیا سے اور دوسری دنیا کو چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ آپ پر یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے۔ تو جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کا آنا بھی دوسرے لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا جانا مختلف تھا۔ جس طرح سے دوسرے لوگ آتے رہے آپ اس طرح سے نہیں آئے۔ اس میں کہ آپ کا جس طرح سے آپ یہاں دنیا میں تشریف لائے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گواہی بڑی کمزور ہے۔ گواہی کس کی ہے؟ کتاب اس سلسلے میں کئی گواہی موجود ہے، متی میں موجود ہے اور لوقا میں موجود ہے۔ متی میں جو گواہی ہے وہ حضرت یوسف کی زبانی ہے، تو ہم مرد کی گواہی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ حضرت یوسف ہی نے خواب میں دیکھا، فرشتے نے خواب میں ان سے آ کے یہ کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ سب خواب جتنے بھی ہیں وہاں پر، اور فرشتے کا آنا ہے حضرت یوسف کے پاس ہے، آپ کے جو حضرت مریم کے جو بعد میں شوہر بنے۔ لوقا کی انجیل میں فرشتہ آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس آتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو انہی سے کرتا ہے، جواب دیتی ہیں تو وہی دیتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ عورت کی گواہی یہاں پر قابل قبول ہے، کیونکہ مسئلہ عورت کا ہے، عمل عورت کا ٹھہرا ہے، مرد کا نہیں ٹھہرا۔ اب سوال یہ کہ عورت کی گواہی ہم تک کیسے پہنچی؟ ہم نے پہلے سائنس کی بات کی تھی نا، عورت کی گواہی ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ کے ذریعے سے پہنچی جو ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا نہیں ہوتے، ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہوتا،
اور اسی ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش جس وقت ہوئی تو آپ کی والدہ کنواری تھی۔ اب اگر اس ڈاکٹر کو بیچارے کو پریشانی پیش نہیں آئی تو ہم جیسے مریضوں کو کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہ ان کے تجربے میں نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن شہادت اتنی بڑی تھی کہ ڈاکٹر کو اپنی کیس ہسٹری میں لکھنا پڑا کہ یہ جو ہے یہ کنواری تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ تو یہی ہوا ہے، میں کیا کروں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی جو گواہی ہے اگر متی میں ہوتی، میں نہیں مانتا، سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک عورت کسی غیر مرد کو اس قسم کی بات نہیں بتاتی، کبھی نہیں بتائے گی۔ ہاں، عورت ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیتی ہے، تو لہذا ڈاکٹر کو اس نے بتایا کہ صاحب میرے یہ ہوا، اس طرح سے ہوا، یہ ہوا، وہ ڈاکٹر سے نہیں چھپا سکتی، ڈاکٹر کو بتائے گی، دوسرے آدمی کو نہیں بتائے گی۔ تو وہاں ڈاکٹر کی گواہی ہے، اس لیے قابل قبول ہے، اور وہاں پر آپ کے کنواری ہونے کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے۔ یہودیوں کے یہاں جو متی کی گواہی ہے، یہودیوں کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کنواری خواتین جو ہے وہ بچے دیتی ہیں اور وہ جائز ہوتے ہیں، تو لہذا متی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہانی گھڑنے کا۔ حضرت لوقا کے پاس اس کہانی کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ آپ ڈاکٹر تھے، لیکن ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ نے قبول کیا تو آپ نے پوری تصدیق کر لی ہوگی یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ کیسے انہوں نے تصدیق کی، ان کے کہنے پہ صرف اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ڈاکٹر کو کیسے اعتبار آئے گا کہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا مریضہ بیٹھی ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے؟ اب وہ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی عمر اسی میں گزری تھی تو وہ بہتر طور پر جانتے تھے کہ یہ سچ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ کبھی ڈاکٹر سے جھوٹ بول کے دیکھیے، اگر واقعی ڈاکٹر ہے تو آپ سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ غلط بیانی سے کیوں کام لے رہے ہیں، یا صحیح بتا دیں، میں تو ڈاکٹر ہوں، مجھ سے تو مت چھپائیں۔ تو اگر وہ غلط بیانی سے کام لیتی تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، اور یہ فرشتے آپ بیچ میں اٹھا کے لے کے آئی، فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہماری ڈاکٹری میں تو کہیں فرشتے نہیں لکھے ہوتے۔ یعنی یہ وہ ڈاکٹر وہ باتیں قبول کر رہا ہے جو کہ سائنس کے آدمی قبول نہیں کرتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ دلیل اتنی واضح تھی کہ اس سے انکار نہیں کرتے تھے، اور یہ وہی والدہ ہے۔ اب ان کے ساتھ آپ اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ ان میں سے، اور وہ ظاہر ہے کہ صرف مرد ہی نہیں تھے، ان میں خواتین بھی ہوں گی اور خواتین بھی تھی، تو عورت اس سلسلے میں پہلے تو مرد سے بات ہی نہیں کرتی۔ ڈاکٹر سے اگر غلط بات کرتے تو چلو مان لیا، لیکن خاتون سے اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گی، بتا دے گی۔ شاید آپ نے کسی کو بتایا ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس کوئی اور رپورٹ آپ کے خلاف ہوتی، لیکن یہ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آپ اس وقت جب بعد میں ان صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ان کی والدہ کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کی پوری عمر کی تاریخ جو ہے واقعات بتا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والی تھی یا سچ بولنے والی تھی۔ کیونکہ اگر آپ کا کہیں سے جھوٹ ثابت ہو جاتا تو ڈاکٹر فوراً کہتا بھائی آپ تو جھوٹی ہے، میں تو آپ کی مانتا ہی نہیں ہوں، آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ لیکن کیونکہ وہ بات بھی لکھ رہے ہیں تو تصدیق کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اس بات کا تذکرہ کرتی اور چرچا کرتی تو آپ کا فائدہ تھا۔ یہ بھی تھا، امکان تھا کہ آپ کو سنسار کر دیا جاتا، لیکن ایک معجزہ بھی ہو جاتا کہ ہمارے گھر میں معجزہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن وہاں لکھا ہے کہ جب وہ فرشتہ یہ ساری باتیں کہہ کے چلا گیا تو آپ ان باتوں پر اپنے دل میں غور فرماتی رہی، کسی سے کہا نہیں، ورنہ تو آپ جا کے کہتی کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے، فرشتہ میرے پاس آیا تھا، تو آپ کے تو فوراً اٹھا لیا جاتا، کندھے میں بٹھایا جاتا کہ ماشاء اللہ کتنی پہنچی ہوئی ولی اللہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، حضرت جبریل بھی اس پہ نازل ہوتے ہیں، یہ تو نبی ہے بھائی، نبی پہلے اور تو ہمیں نہیں نازل ہوتے ہوں گے نبی، پھر حضرت ابراہیم، حضرت جبریل، اب تو جبریل ان پہ بھی نازل ہونے لگ گئے۔ انہوں نے کوئی اپنے لیے کوئی کریڈٹ نہیں لیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ سیدنا مسیح کی والدہ ہیں، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن جب مسیح کا انتقال ہو رہا ہے تو آپ اس وقت انہیں حضرت یوحنا کے حوالے کرتے ہیں کہ صاحب آپ انہیں لے جائیے، اپنی والدہ سمجھیے گا، اور ان سے کہتے ہیں کہ انہیں آج سے اپنا بیٹا سمجھیے گا۔
یعنی وہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ جا سکے. کیونکہ آدمی جھوٹ بولتا ہے کاہے کے لیے؟ بچوں کے لیے، کہ بھئی ان کو کچھ پیسے ان کے ہو جائے آرام سے. وہ سارے اپنا ادھر لڑکیوں کی شادی ہو گئی، سب الگ الگ چلی گئی. وہ بیچاری اکیلی ہیں کہ کوئی ان کا اپنا بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو گھر پہ رکھ سکے. تو وہ کسی غیر سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھر پہ والدہ سمجھ کے رکھنا، ان کا احترام کرنا. تو جس نے اتنے پیسے نہیں بنائے کہ اپنا گھر بنا لیتی، تو وہ کیا اس معاملے میں جھوٹ بولنے بیٹھ جاتی؟ تو کہیں سے کوئی جواب جھوٹ بولنے کا دکھائی نہیں دیتا. یہ صحیح ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا، یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے بعد بھی ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن یہ بھی تو صحیح ہے کہ آپ جیسا پہلے اس دنیا میں کبھی آیا بھی نہیں، اور آپ جیسا پہلے اس دنیا سے کبھی کوئی گیا بھی نہیں. جب آپ جیسا پہلے کوئی نہیں آیا تو پھر آپ کی طرح سے کیسے آ سکتا ہے؟ آپ لاشانی ہیں، عدیم المثال ہیں، بے نظیر ہیں، کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. یعنی اس معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس صفت میں، کم از کم اس صفت میں آپ وحدہ لا شریک ہے. پہلے کوئی نہ ایسا پیدا ہوا نہ ایسا پیدا ہوگا. تو ایسی ذات کے اوپر ان کو دوسروں سے ملا کے ان کا مقابلہ اور موازنہ کرنا، اور یہ کہنا چونکہ دوسرے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا تو یہاں بھی نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. ہاں، اگر آپ بالکل دوسروں جیسے ہوتے تو پھر ویسے قوانین کا آپ پر اطلاق ہوتا. کیونکہ آپ دوسرے جیسے نہیں ہیں، اور آپ نے یہ کہا بھی کہ میں اگر تم جیسا ہوں تو پھر مجھ پہ کوئی جرم ثابت کر دو، میرا کوئی گناہ ثابت کر دو، میری کوئی غلطی بیان کر دو. تم تو روز دعا مانگتے ہو پروردگار ہماری خطائیں معاف فرمائیے، ہم غلطی کر رہے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار جیسے ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں آپ بھی ہمیں معاف فرمائیے. یعنی ہم گناہ گار بندے ہیں، اور آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر ہے الزام لگا سکتا ہے تو لگائے. تو یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم جیسا دکھائی تو دیتا ہوں لیکن تم جیسا ہوں نہیں. میری اس شکل پہ مت جانا، میری اصل تم سے مختلف ہے. تو جس کی اصل مختلف ہو تو ظاہر ہے کہ اس پہ وہ قوانین بھی لاگو نہیں ہوتے. یہ تو بالکل عین فطری عمل ہے، غیر فطری ہے ہی نہیں. اس لیے آج کل آپ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو کتابیں مغرب میں لکھی جا رہی ہیں، جو وہ نہیں جو صاحبان ایمان ہیں، بلکہ جو چند یہودی حضرات نے جو لکھا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ صاحب آپ جو ہے، ہم یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہوئی تو آپ کی والدہ خواری تھی، لیکن ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اوروں کی طرح سے پیدا ہوئے، کیونکہ شواہد اس بات کے ملتے ہیں کہ آپ اوروں سے مختلف تھے. یعنی یہاں تک کہ ربی کلاؤزنر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب انہوں نے کہا کہ میں تو یہ مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے مسیح کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا، اور شاید اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم شہر شہر اور ہر ملک ملک مارے پھر رہے ہیں. اگر ہم نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہمیں عزت کا مقام حاصل ہوتا. اور انہوں نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو ایک ربی ہوتے ہوئے کہ آئیے ہم اس موضوع پر نئے سرے سے غور کریں اور دیکھیں کہ اگر ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو ہم اس پہ قائم نہ رہیں، ہم صحیح فیصلہ کر لیں. میرا بھی یہی ہے کہ اگر ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا تھا تو ضروری نہیں کہ ہم اس غلط فیصلے پر قائم رہیں، ہم صحیح فیصلہ کر لیں. اگر وہ نہیں پہچان پائے تھے تو ہم پہچان لیں. اگر وہ ان کو انسان سے نہیں سمجھ پائے تھے تو ہم سمجھ لیں. کیونکہ ہم آپ کی جب پوری زندگی پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں آپ انسان تھے، لیکن یہ بھی کہ آپ جو کچھ کرتے تھے وہ انسان کر نہیں پاتا ہے، وہ بھی کسی کے بس کا نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح سے آتا ہے
نہ کوئی اس طرح رہتا ہے نہ اس طرح کوئی جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ آپ نے تمام زندگی گزار دی. جیسے میں نے آپ کی والدہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا، اس لیے دوسرے کے حوالے کیا گیا. اور آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ جو تم پرندے دیکھتے ہو اور جو جانور دیکھتے ہو یہ مجھ سے بہتر ہے. پرندے رات کو جا کے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں، جانور اپنے بھٹ میں اپنے غاروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن میں جو انسانیت کا رہبر ہوں، انسانیت کا نمائندہ ہوں، جس کو اردو ترجمے میں ابن آدم کہا گیا ہے، انسانیت کا رہبر، انسانیت کا نمائندہ، میرے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. جیسے آپ کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، اسی طرح سے آپ کی والدہ کے لیے بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. اور بات یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس سرائے میں. آپ اس دنیا میں غریب الوطن تھے. یہ دنیا آپ یعنی سب کے لیے جگہ تھی لیکن آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. یعنی آپ کی پیدائش کے وقت لوگوں نے عملی طور پر آپ کو ٹھکرا دیا تھا کہ آپ کے لیے ایسے آدمی کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جو اتنا مختلف ہو. ہم تو اپنے جیسا چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں جواز بھی مل سکے، ہم بدماشی کریں تو ہم مثال بھی پیش کر سکیں. صاحب فلاں صاحب بھی تو ایسا کرتے ہیں، بڑے صاحب کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کریں؟ لیکن آپ تو ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑ رہے، سارے راستے بند کیے چلے جا رہے ہیں، تو ہم پھر کس کی مثال دیں گے؟ تو آپ کو دنیا نے اسی وقت رد کر دیا تھا، آپ کی پیدائش کے وقت عملی طور پر. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو عام قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ ملک کے باغی کی حیثیت سے مسلوب کیے گئے تھے، آپ کو سزا دی گئی تھی، تو آپ مجرم تھے. تو عام قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت یوسف ارمتیائی نے آپ کے لیے اپنی جو انہوں نے اپنی قبر کھدوا رکھی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے اس میں دفن کر دینا، تو لہذا اس میں آپ کو دفن کر دیا گیا. آپ اس دنیا میں آئے تو غریب الوطن تھے، گئے تو غریب الوطن تھے. پیدا ہوئے تو وہ ماں کا گھر نہیں تھا، دفن ہوئے تو وہ اپنی قبر نہیں تھی. جس کا اس دنیا میں قبر تک اپنی نہ ہو، جو کسی پنگوڑے کو اپنا نہ کہہ سکے کہ یہ میرا ہے، یہ جھولا وہ ہے جس میں میں جھولا ہوں، تو اس آدمی کو تو ظاہر ہے کہ دنیا سے مختلف ہونا ہی چاہیے. اور یہی مختلف اس کے ہونے کی وجہ ہے کہ 2000 برس ہونے کو آئے لیکن دنیا بھولتی نہیں ہے. میں نے ایک مثال پیش کی تھی، اب میں پھر پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس چیک کے اوپر تاریخ نہ پڑی ہو بینک نہیں لیتا. اور جب آپ تاریخ لکھتے ہیں کہ 12 دسمبر سن 1997، تو آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ مسیح کو پیدا ہوئے 1997 برس ہو گئے ہیں. آپ کی پیدائش کا حوالہ دیے بغیر یا آپ کا حوالہ دیے بغیر آپ اپنے پیسے بینک سے نہیں نکلوا سکتے. تو آپ کو جنت میں گھسنے دے گا کوئی؟ ہم بھی کوئی نہیں گھسنے دیتا. تو آپ کی ذات ہے ہی مختلف. تو اس مختلف ذات کا میں سمجھتا ہوں کہ جب دن منایا جائے، اگر کوئی دن منانا ہے تو پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دن منانا ہے تو وہ مختلف انداز میں ہونا چاہیے. اس کی پیدائش پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں ہونا چاہیے. اس کی پیدائش پہ وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہم اوروں کی پیدائش پہ کرتے ہیں. نہ وہ رقص ہونے چاہیے، نہ وہ ناچ ہونا چاہیے، نہ وہ شراب ہونی چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جیسے آپ خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی آپ کا دن منایا جائے، دنیا سے بالکل الگ تھلگ، تاکہ معلوم ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس طرح سے آپ دن مناتے ہیں وہ ایسے مناتے ہیں جیسے آپ میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہ ہو، کہ جیسے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، صدر کلنٹن کی پیدائش ہو گئی ہے. ہم نے ان کا مرتبہ گرا دیا ہے، ہم نے ان کو عرش مولا سے گرا کے فرش سے بھی نیچے گرا دیا تحت الثری تک. تو آئیے ہم وعدہ کریں کہ ہم ان کا احترام کریں گے اور اس طرح سے کریں گے کہ تاکہ معلوم ہو کہ ہاں آپ مختلف ہیں. ایک آدھ بات اچھی رہ گئی ہے، ہم کسی کے پیدا ہونے پر جب سالگرہ مناتے ہیں، گیت گاتے ہیں،
केक काटते हैं, ये सारी खूबियां करते हैं, लेकिन कोई उसकी पैदाइश के ऊपर कलामुल्लाह की तिलावत नहीं करता। ये एक रस्म अच्छी रह गई है कि आपकी पैदाइश पे कलामुल्लाह की तिलावत होती है कि ये कलमतुल्लाह का की विलादत मुबारक है, आपकी ये ईद मिलाद है। क्योंकि जब कलमतुल्लाह पैदा हो तो फिर आप कलामुल्लाह की तिलावत कीजिए ताकि आपको मालूम हो। ये एक अच्छी रस्म रह गई है, इसको बाकी रखिए, बाकी से अगर जान छुड़ा लें तो अच्छा है। शुक्रिया।